افغانستان کی صورتحال پر ہم کل بھی بات کر رہے تھے اور یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ کہیں ہم پر کوئی پریشر تو نہیں آ سکتا، اور آج مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ افغان امن کے لیے ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایاز صاحب، آپ کی ایک رائے ہے معید یوسف صاحب کے حوالے سے، اب وہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈو مور کا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ان کا دورہ امریکہ جو ہے وہ ناکام ہوا۔ سلمان صاحب، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ کہ معید یوسف صاحب کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ ایاز صاحب کی ایک رائے ہوگی، اس وقت وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک لائن ڈرا کر چکا ہوا ہے اور پاکستان کے پرائم منسٹر ایک آزاد خارجہ پالیسی کا تعین کر چکے ہیں۔ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے امریکہ جس بھی ملک پہ پریشر ڈالتا ہے ایک خاص سطح تک ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا پریشر لیں گے اور کتنا نہیں لیں گے، اور کوئی ایسی بات نہیں پاکستان نے کی۔ پاکستان نے اپنے مفاد میں ایک ڈیسیژن کیا ہے اور ڈیسیژن پاکستان کا سراہا جا رہا ہے۔ تمام علاقائی فورسز کی وہی بات ہے کہ مسئلے کا سیاسی حل نکلنا چاہیے، اور مسئلے کے سیاسی حل کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک اہم پیش رفت نیکسٹ ویک میں دوحہ میں ہونے جا رہی ہے، جہاں پر امریکہ، چین، روس اور پاکستان کے نمائندے موجود ہوں گے جو افغانستان کی صورتحال سے متعلق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایک سنجیدہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، مسئلے کا سیاسی حل ہی تجویز کرنا چاہیے۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جب امریکہ پاکستان پہ پریشر ڈالتا ہے کہ جی آپ طالبان پہ اثر انداز ہوں، تو جناب امریکہ خود پہلے اثر انداز ہو۔ دیکھیں، امریکہ اگر اپنی فورسز وہاں پر لے کے گیا ہے، وہ پشت پناہی تو اشرف غنی کی کر رہا ہے۔ اشرف غنی صاحب وہاں پر مسئلے کے حل کے لیے نہیں بیٹھے، وہ بذات خود ایک مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ طالبان تو بات کر رہے ہیں مسئلے کے سیاسی حل کے حوالے سے، اور وہ تیار ہیں وہاں کی فورسز سے بات کرنے کے لیے، لیکن اشرف غنی صاحب بھی کوئی اور لائن پہ چلتے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر معید یوسف صاحب کا دورہ جو وہ وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے گئے۔ دیکھیں، ہمیشہ امریکہ اپنے مفادات کے حوالے سے سوچتا ہے۔ ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی مستقل دوست اور دشمن نہیں، ہم اپنے مفادات دیکھتے ہیں اور اس مفادات کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون ہمارا دوست ہوگا اور کون دشمن ہوگا۔ دیکھیں، ماضی کے اندر پاکستان کو ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا رہا اور ہم مانتے رہے اور تباہی ہماری اتری، اور امریکہ کا کیا گیا اس میں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر اگر پرائم منسٹر نے ایک لائن لی ہے، وہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے، پاکستان کی عوام کی تائید اور حمایت بھی انہیں حاصل ہے، اسی پہ سٹینڈ کرنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر معید یوسف صاحب، آپ نے درست یہ سوال اٹھایا کہ کیا ان کا دورہ ناکام رہا، تو وہ وہاں کے تھنک ٹینکس کا حصہ رہے ہیں۔ جی، وہاں کے تھنک ٹینکس کا حصہ رہے ہیں، وہاں کے تھنک ٹینک سے میں بھی وہ گئے ہیں، لہٰذا پاکستان کی پالیسی پہ وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ پاکستان نے جو لائن ڈرا کی ہے وہ اس خطے کے ممالک بھی سمجھ رہے ہیں اور امریکہ بھی بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہے، پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پریشر اس مرتبہ کارگر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، جیسا کہ سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ معید یوسف صاحب وہاں کے تھنک ٹینکس کا حصہ رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں سمجھا سکے امریکی حکام کو کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، کیوں ہم پر پریشر آ رہا ہے اس کے باوجود؟ نہیں، پر کون سا پریشر آ رہا ہے؟ کون سا غیر معمولی پریشر مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ آپ ان کی وہ پریس کانفرنس جو ہے جو انہوں نے کل وہاں پہ دی ہے اور پاکستان ایمبیسی میں انہوں نے دی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے تو یہ بات کی ہے کہ ہم جو ہے آگے کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے جو ہیں بہتر تعلقات ہو رہے ہیں، اور ہم نے ایک دوسرے کو وہ سمجھانے کی بات ہے۔ مطلب ہم جو وہاں پہ ایک سیاسی گورنمنٹ ہے وہ کوئی بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اثر انداز ہو سکتے ہیں، طالبان سے بات چیت ہو سکتی ہے، طالبان کو سمجھانے کی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہے کوئی بھی امریکہ سے لے کے چین تک اور چین سے لے کے پاکستان تک کہ ہم وہاں انہیں کہہ سکتے ہیں کہ اشرف غنی اور یہ جو ہیں مل کے ایسے حکومت ہو، بالکل ایسی کوئی سچویشن ہی نہیں ہے۔ وہاں کے حالات جو ہیں اس کا تقاضا نہیں کر، وہ متقاضی نہیں ہیں، اس کے متحمل نہیں ہیں۔ وہاں پہ ایک سچویشن زمین پہ بن رہی ہے اور ان کی پوزیشن جو ہے اشرف غنی حکومت کی وہ کمزور پڑ رہی ہے۔ اشرف غنی حکومت جائے اور پھر کوئی بعد میں آتے ہیں، ان سے شاید طالبان جو ہے وہ مذاکرات کر کے کچھ کر لیں، ان کے کوئی ایلیمنٹس کو۔ یہی ہو سکتا ہے کہ ایک طالبان کی حکومت ہو،
اس میں کوئی دوسرے ایلیمنٹس کو عناصر کو شامل کر لیا جائے وہ ایک چیز ہو سکتی ہے، پر یہ کہ جی برابری کی ایسی بات ہو، آدھے اشرف غنی اور ناردرن الائنس ہو اور آدھے طالبان ہو، وہ تو طالبان نے جنگ اس لیے وہ نہیں لڑے تھے، اور اب تو وہ بڑے، جیسے ہمارے پرائم منسٹر بھی برملا اظہار اس کا کر چکے ہیں کہ بڑی ایک کانفیڈنس کی پوزیشن میں ہے کہ اور وہ اپنی ٹرمز بنا رہے ہیں۔ ہم نے معید یوسف نے ایک چیز کہی جو بڑی اہم ہے اپنے پریس کانفرنس میں، کہ ہم امریکنز کو بھی کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ریفیوجی پرابلم ہوتا ہے تو ان کو وہیں پہ آپ کھپائیے افغانستان میں۔ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ایک اور ریلا آئے افغان مہاجرین کا اور ہم کریں، ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، اور اس کو افغانستان میں ہی آپ سیٹل کریں۔ یہ انہوں نے امریکنز کو باور کرانے کی کوشش کی ہے، اور صرف اس دورے پہ معید یوسف نہیں تھے، آئی ایس آئی چیف بھی تھے، جنرل فیض حمید جو ہیں وہ بھی ساتھ گئے ہوئے تھے، تو اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ لیکن انہیں وہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، امریکنز بھی سمجھتے ہیں۔ اگر یہ پولیٹیکل سولوشن کرنا ہوتا تو اپنی فوجیں نکالنے سے پہلے کراتے نا، ان کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے وہ ساری چیز نکل گئی ہے۔ تو اس قسم کا ہم جو ہے کہ ڈو مور کوئی ایسی بات جو ہے فی الوقت جو ہے ایسی کوئی سچویشن نہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے سیکیورٹی حکام کے دورہ امریکہ پر ہی ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی حکام اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، اس دورے کے دوران کیا پاکستان افغانستان سے متعلق امریکہ کے ساتھ اعتماد اور تعاون کے تعلق کے لیے راہ ہموار کر سکے گا؟ دیکھیے، اعتماد کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اعتماد کا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ کسی ملک کی ضروریات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اگر اس کی ضرورت ہو کہ اعتماد کا اظہار کرنا ہے تو اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، اگر ضرورت نہ ہو تو اعتماد کی اظہار نہیں کیا جاتا۔ اس وقت جو امریکہ میں ہمارے ہاں کے لوگ جو گئے ہوئے ہیں، اس میں ایک چیز آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے افغانستان کے حوالے سے، اور مشکلات یہ ہیں کہ افغانستان پہ امریکہ پہ یہ تنقید ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ آپ نے اتنا عرصہ وہاں قیام کیا اور بغیر کسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے اپنی دکان بند کر دی۔ اس لیے اس چیز کو کور کرنے کے لیے اب امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ کسی قسم کا ایگریمنٹ ہو جائے، کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں یا پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، آپ وہ کام کریں، جو کہ پاکستان کی لمیٹیشن ہیں۔ جو ہمارے جو اس وقت نمائندے وہاں گئے ہیں یا جو ہماری حکومت پاکستان ہے، ان کو دو باتیں واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو خیر واضح کر رہے ہیں، یہ دو باتیں واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو بات آپ کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور اس وقت کی جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ کس طرح 1990 کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور 1990 کی ملٹری لیڈرشپ سے مختلف ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ یہ ایک اس چیز کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک ہمارے ہاں جو ہے نا ایٹیچیوڈ میں فرق آیا ہے 2014 سے 2018 میں جو ٹیررزم کے خلاف جنگ ہوئی ہے۔ ایک تو وہ سمجھانا ضروری ہے، کیونکہ وہاں کے تھنک ٹینک کا مائنڈ سیٹ، یعنی واشنگٹن کے بیشتر تھنک ٹینک کا مائنڈ سیٹ جو ہے آج کل پاکستان کے بارے میں یا 1990 میں پھنسا ہوا ہے یا 2021 21 سینچری کی فرسٹ ڈیکیڈ میں پھنسا ہے۔ ایک تو آپ کو یہ واضح کرنا ضروری ہے۔ دوسرا واضح کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کی کیا لمٹس ہیں جس کے اندر رہ کے وہ طالبان کو انکریج کریں گے،